بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا نام ہے محمد دانیال عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سینیٹر مشتاق خان شو. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں اپنے پروگرام کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ناظرین، یہ پروگرام سینیٹر مشتاق احمد خان شو، جو سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ کرنٹ افیئرز اور پولیٹیکل افیئرز کے اوپر ایک تجزیے کا شو ہے، اور یہ سینیٹر مشتاق احمد خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے انشاءاللہ ہر ہفتے کی شام 8 بجے اور بدھ کی شام 8 بجے آن ایئر ہوا کرے گا، اور اس کے ذریعے آپ تک ملک کے اندر جو دن بدن بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے، پارلیمان کے اندر ہونے والی جو ڈیبیٹس ہیں اور حکومتی ایوانوں کے اندر کیے جانے والے جو فیصلے ہیں، ان حوالے سے گفتگو ہوگی سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ. تو بلا تاخیر پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا جناب سینیٹر مشتاق احمد خان سے کہ وہ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس شو کا بنیادی مقصد کیا ہے. جی سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ جو کام ہم ایوانوں میں کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک میں کر رہے ہیں، وہ میڈیا کے محاذ پہ بھی کریں. اور یوٹیوب چینل ایک پلیٹ فارم ہے، فیس بک پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر پلیٹ فارم ہے. تو ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو عوام تک ایکسس کے لیے استعمال کرتے ہوئے اپنی بات پہنچائیے. دیکھیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو بالحکمہ کی تفسیر بعض مفسرین نے یہ کی ہے کہ اپنی بات کو عوام کے قلوب اور اذہان تک پہنچانے کے لیے، وننگ آف مائنڈز اینڈ ہارٹس، اس کے لیے دستیاب تمام جائز ذرائع، ٹولز، ٹیکنیک ان کو استعمال کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک حق بات ہے، ایک سچ بات ہے، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے، ایک نصب العین ہے، اور اسے عوام تک پہنچنا چاہیے اور عوام کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ٹولز ہے اور ٹیکنیکس ہے سوشل میڈیا کی، عوام تک ایکسیس کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. تو پارلیمنٹ میں بھی میرا ایک فریم ہے گفتگو کا، اور وہی فریم میری زندگی کا مقصد بھی ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں جو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرتا ہوں، 5.5 سال مجھے ہو گئے ہیں، تو وہ ایک فریم کے تحت کر رہا ہوں، اور اس فریم میں ہے اسلام، پاکستان، عوام، بشری حقوق، تعلیم، صحت، روزگار اور امن و امان، ترقی اور استحصال کا خاتمہ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ انصاف کی فراہمی، کہ جس کے لیے میں پارلیمنٹ کے فلور پر کردار ادا کر رہا ہوں، اور اسی کے لیے یہ شو ہے. جی سینیٹر صاحب، بہت شکریہ. تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچے تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور اس کے علاوہ اسکرین پر دیے ہوئے ای میل کے ذریعے آپ ہم تک اپنی رائے اور اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں. تو سینیٹر صاحب، آج کا جو ہمارا شو ہے، اس میں ایک سوال ہے جو کہ آج کل ہر شہری کے ذہن میں ایک سوال جو ابھر کے سامنے آتا ہے، اور بڑا ایک سلگتا ہوا ایشو بھی ہے کہ جو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہت انسرٹن ہو گئی ہے. اور اس وقت ملک کے اندر نہ صرف ایک پولیٹیکل کرائسس ہے بلکہ اکنامک کرائسس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی کرائسس بھی ہے. یعنی کہ اس وقت ملک کے اندر ایک ٹرپل کرائسس کا ہمیں سامنا ہے، اور یقیناً اسے تمام جو عام شہری ہیں وہ خاصے پریشان ہیں، اور ہر طرف یہی بات ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے شو کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ اسی بات سے کریں، اور اس پہ آپ کی رائے جانیں. جی، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، پاکستان ہمارا گھر ہے. پاکستان ہمارے لیے ماں کی گود کی طرح ہے. پاکستان ہمارے اوپر ایک سائبہ ہے حفاظت کا، اور پاکستان کے جو سبز ہلالی پرچم ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. پاکستان کا جو سایہ خدائے ذوالجلال والا ترانہ ہے، ہمیں اس سے محبت ہے. اور ہمارے اس گھر کی جو اس وقت صورتحال ہے، وہ جس طرح آپ نے فرمایا، واقعی بہت نازک ہے. آپ نے تو کہا کہ 3 سائڈوں سے بحران ہے. میں کہتا ہوں بحران در بحران ہے، اور تہ در تہ بحران ہے. آپ دیکھ لیں کہ ہم 75 سال سے سن رہے ہیں کہ پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں حقیقتاً پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے. آپ کی معاشی کرائسس ہے، اور شدید قسم کی کرائسس.
اس وقت سری لنکا ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن ڈیفالٹ سری لنکا میں آپ سے کم مہنگائی ہے۔ پاکستان میں اس وقت مہنگائی 48% پہ پہنچ گئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس۔ یہ مہنگائی کی ایک شدید ترین قسم کی لہر ہے، اور میں کہتا میں نے جس طرح عرض کیا کہ سری لنکا سے بھی زیادہ، کہ جو ڈیفالٹ ہو چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور آپ صحت اور تعلیم اور روزگار وہ تو دور کی بات ہے، آپ قرضوں کی ادائیگی کے لیے قرض لے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے۔ اسی طرح آپ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو دیکھ لیں، ملک کے اندر 2 صوبوں میں اسمبلیاں نہیں ہیں منتخب، وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور اس الیکشن میں جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اس میں سپریم کورٹ کا ایک پوزیشن ہے، پارلیمنٹ کی کچھ اور پوزیشن ہے، سیاسی جماعتیں کچھ اور کہہ رہی ہے، اور ابھی تک اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ہماری جو باڈیز ہے بنیادی وہ حل نہیں کر سکے۔ تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اس کے ساتھ پولیٹیکل کرائسس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک شدید پولرائزیشن، ہنگامے، اور اب ایک کریک ڈاؤن، اور آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اکیوٹ پولرائزیشن جو اس وقت ملک کے اندر وہ موجود ہے۔ تو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے، اور سیکیورٹی کرائسس بھی ہے۔ آپ دیکھیں سوات کے اندر کل دوبارہ دہشت گردوں کے ساتھ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ ہوا ہے۔ نارتھ وزیرستان کے اندر، ساؤتھ وزیرستان کے اندر، خیبر ضلع کے اندر آج واقعات ہوئے ہیں۔ تو خیبر پختونخوا واپس جو ہیں وہ دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر جو ہے وہ جا چکا ہے۔ تو یہ سیکیورٹی کرائسس ہے، لائن آرڈر کی صورتحال بالکل خراب ہے، فائنینشیل اکنامک کرائسس ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، اور پولیٹیکل کرائسس ہے۔ اس نے پاکستان کو بہت شدید طور پر گھیرا ہے۔ تو حقیقت میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور جن لوگوں کو محبت ہے اس وطن سے، اس مٹی سے محبت ہے، اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، تو ان کو ایفرٹس کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کو ان حالات سے نکالیں۔ اچھا مشتاق صاحب، ایک جو بنیادی سوال ہے، یعنی جو عام لوگوں کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف دیکھیں تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ان تمام حالات کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف بات کی جائے تو وہ اپنی انگلیاں عدلیہ اور پی ٹی آئی کی طرف کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کی اپنی جماعت اسلامی کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کی غلطی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ اصل رسپانسبلٹی کس کے اوپر لائی کرتی ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم اس دورائے پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، میں تو وہی بات کروں گا، اور وہی بات ٹھیک ہے جو میری پارٹی کہتی ہے کہ سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ عدلیہ ذمہ دار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہیں، حکومتی پارٹیاں ذمہ دار ہیں، اور اپوزیشن ذمہ دار، یہ سب ذمہ دار ہیں، اور یہ ہم بہت طویل عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پس منظر میں جائیں اور ہم اس کو دیکھیں کہ پاکستان کا جو سیاست ہے اس میں استحکام کیوں نہیں آ رہا، پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز کیوں نہیں ہو رہا، پارلیمنٹ خود مختار اور پارلیمنٹ آزاد کیوں نہیں ہو رہا، اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی وسائل ہے جس کا ہمیں پورا ایک علم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جب انگریز یہاں سے چلے گئے تو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی مسلم لیگ، وہ بھی اتنی مضبوط پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، ان کی بھی اتنی مضبوط جڑیں نہیں تھی، اور وہ بھی اتنی زیادہ عمر اس کی نہیں ہوئی تھی جس طرح انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ جماعت اسلامی بھی تو اس ٹائم موجود تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس 1884-85 میں، جماعت اسلامی تو موجود تھی، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اب بھی موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے اندر چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایک پروسیس ہوتا ہے، تو جماعت اسلامی تو ہر موقع پہ موجود رہی ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں تو پورے حروف تہجی جتنی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہیں، لیکن جماعت اسلامی موجود ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ تو مسلم لیگ بھی اتنی وہ مضبوط نہیں تھی، فوج ایک مضبوط ادارہ تھا، سول بیوروکریسی ایک مضبوط ادارہ تھا، اور ابتدائی سے انہوں نے انکروچمنٹ شروع کر دی۔ سول بیوروکریسی نے پہلے انکروچمنٹ شروع کر دی، پھر اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انکروچمنٹ شروع کر دی، اور چونکہ وہ سول اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پاورفل اور زیادہ آرگنائز تھی، اس لیے ان کی انکروچمنٹ جو ہے وہ ابھی تک کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ جاری ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں،
بالکل اور وہ فیملی آؤٹ فٹس ہیں، خاندانوں کی شخصیات کی جاگیریں ہیں، اور اس میں ایک ڈائنسٹیز ہیں، وہ اس میں ایک پورا شہنشاہیت کا، موروثیت کا وہ ایک سلسلہ چل نکلتا ہے. وہ پبلک پارٹیز نہیں ہیں، بالکل عوام کی جو ہے وہ جماعتیں نہیں ہیں. اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈیموکریٹک اپروچ نہیں ہے. پھر وہ جو اعتماد کرتی ہے، ٹرسٹ کرتی ہے، تو عوام کے بجائے وہ اے ٹی ایم مشینوں کے اوپر، تاکہ ان کو فائننس کرے، فائننسرز، مائیگریٹڈ برڈس کے اوپر، سیاسی مسافروں کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ پیرا ٹروپرز کے اوپر. وہ پیرا ٹروپرز جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے ایک زہر ہے. اور یہ میرے خیال میں 200-250 لوگ ہیں پورے پاکستان کے اندر. آپ ان کے دیکھ لیں گزشتہ جی ہاں بالکل 40-50 سال سے بالخصوص وہ مختلف پارٹیوں میں جاتے ہیں، اور وہی اس سسٹم کا ناسور ہے، وہی اس سسٹم کا ناسور ہے. تو ان کے اندر ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر سیاسی جماعتیں ڈیلیور نہیں کر سکی. ان کے اندر جس طرح ڈیموکریسی نہیں ہے، اسی طرح ان کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اور وہ کرپٹ مافیا جو ہیں اس کے اوپر مسلط ہیں. پھر وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جس طرح ترکی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیلیور کیا، جس طرح ہمارے ساتھ دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے جو ہیں وہ ڈیلیور کیا. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا. لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ اس میں سیاسی جماعتوں کی خرابیوں، کمزوریوں کے ساتھ ساتھ بڑی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کام نہیں کرنے دیا. اسٹیبلشمنٹ یا تو براہ راست فوجی حکومتیں رہی ہیں، یا انہوں نے پس پردہ رہ کے پورے نظام کو کنٹرول میں لیا رکھا. ڈیجورے حکمران سیاسی تھے، ڈی فیکٹو حکمران جو تھے وہ ہمیشہ سے وہ. اس کی وجہ سے ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ پنپ نہیں سکا، پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہو سکا، جمہوریت کے اندر استحکام نہیں آ سکا، اور اس وجہ سے آج پاکستان کی ایک کرائسس ہے. جی ہاں بالکل. اچھا مشتاق صاحب، کسی بھی جمہوریت کے اندر جو تسلسل ہے وہ ایک مین چیز ہوتی ہے. اگر ٹائم پر الیکشنز ہوتے رہے تو عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ خود اپنے آپ کو کریکٹ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کو ایک ٹائم لگتا ہے. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں تو 75 سالوں کے اندر ابھی تک کوئی بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر اپنی 5 سالہ ٹرم مکمل نہیں کر سکا. اور اگر ابھی حالیہ کرائسس کی بات کی جائے جو کہ ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کرائسس بن چکا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مستقبل قریب میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کروں گا کہ اگر پاکستان میں، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، صرف 30 سال بغیر کسی وقفے کے بلدیاتی انتخابات اور جی جنرل الیکشن یہ ہوں بغیر کسی وقفے کے، تو 30 سال کے اندر ہمارا سسٹم ریفائن ہو جائے گا. لیکن یہاں بلدیاتی انتخابات تو ہوتے ہی نہیں ہیں، بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور جب ہو جاتے ہیں کبھی غلطی سے تو پھر ان کو اختیار نہیں دیے جاتے، ان کو عضو معطل بنا کے رکھا جاتا ہے. اسی طرح جنرل الیکشن کے اندر بھی طویل وقفے آئے ہیں، اور جو جمہوریت کی ریل گاڑی ہے وہ پٹری سے کئی دفعہ اتر چکی ہے اور طویل وقت کے لیے اتر چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 30 سال تک پاکستان میں بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی مداخلت کے جنرل الیکشن، قومی انتخابات، اور لوکل باڈیز الیکشن ہو، دونوں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، تقاضا ہے دستور کا، تو پاکستان میں جمہوریت مستحکم ہو جائے گی، پارلیمنٹ امپاورڈ ہو جائے گا، اور سیاسی جماعتیں ریفائن ہو جائے گی، اور جمہوریت کے اوپر عوام کا جو اعتماد ہے وہ بڑھ جائے گا. جو موجودہ صورتحال ہے، آپ دیکھیں، ایک تو 9 مئی کا ایشو ہے. جی 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بالکل غلط تھا. جی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، جہازوں کو جلانا، ریڈیو پاکستان پشاور. آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے سب کانٹیننٹ میں 2 ریڈیو بنائے تھے، ایک دلی کا، ایک پشاور کا، اور 126 سالہ پرانا ریڈیو، اور اس میں بہت بڑا کلچرل اثاثہ تھا، وہ سب کا سب جل گیا. تو آپ جنا ہاؤس کے اندر تھوڑ پوڑو جلانا، GHQ کے اوپر جانا، جہازوں کو جلانا، وہ جہاز جو ہماری فخر کا، ہماری فتح کا، ہماری ایک تاریخ کا علامت ہے، اس کو آپ جلا رہے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کو. تو یہ درست نہیں ہوا. یہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں کوئی اس کو اس کا دفاع نہیں کر سکتا. بالکل اس کے اوپر سب جو باضمیر اور حساس لوگ ہیں
ان کے دل رنجیدہ ہے۔ ایک تو یہ اسپیکٹ ہے، اس میں جو ملوث ہے، جو پارٹی ملوث ہے، جو افراد ملوث ہے، ان کے ساتھ قانون کے مطابق ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اور ایسی سزائیں ملنی چاہیے کہ آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کی تخریب کاری جو ہیں وہ نہ کر سکے۔ لیکن اس کے آڑ میں ملٹری کورٹس قائم کرنا اور سویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر کورٹ مارشل کرنا، یہ مارشل لا ہے، یہ پھر جمہوریت نہیں ہے۔ یہ آپ ایک انتہائی غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جب آگے بڑھے گا تو یہ آپ مارشل لا کے لیے آپ اس ملک کے اندر پابندیوں کا، آوازوں کو دبانے کا، نان الیکٹڈ فورسز کو تقویت دینے کا، جمہوریت کو کمزور کرنے کا، یہ ایک راستے کے اوپر گامزن ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جمہوریت کے ہوتے ہوئے اور عدالتوں کے ہوتے ہوئے آپ سویلین کی ملٹری کورٹس کے اندر آپ ان کی کورٹ مارشل کریں۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کی آڑ میں اختلافی آوازوں کو، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو غائب کرنا۔ اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے تو آپ ان کو جو لا آف دا لینڈ ہے، کورٹس ہیں، اس کے مطابق آپ ثبوت دیں، ٹرائل کریں اور کوئی اس کو، لیکن غائب کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لاقانونیت کے مقابلے میں ریاستی لاقانونیت ہے، جی ہاں بالکل، ایک جبر کے مقابلے میں، ایک جرم کے مقابلے میں ریاستی جبر اور ریاستی جرم ہے۔ کانسٹیٹیوشن بہت کلیئر ہے، آرٹیکل 9 لائف اینڈ لبرٹی کی گارنٹی دیتا ہے، آرٹیکل 10A رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیتا ہے۔ اب آپ اگر کسی کو غائب کرتے ہیں، بہت سے صحافی غائب ہیں، خواتین بھی، مرد بھی، اور کئی دنوں سے غائب ہیں، تو میں نے تو ہمیشہ پارلیمنٹ کے فلور پر جب یہ کام پی ٹی آئی کرتی تھی، حامد میر کے ساتھ ہوا، اسد طور کے ساتھ ہوا، متی اللہ جان کے ساتھ ہوا، افسر عالم کے ساتھ ہوا، اور باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہی کام جب یہ لوگ جو ہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا، اس کے خلاف میں نے آواز اٹھائی۔ اسی طرح اب پی ٹی آئی جو یہ کام کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، میں اس کے خلاف ہوں، اور میں پارلیمنٹ کے فلور پر بھی اس کے خلاف آواز اٹھا چکا ہوں، اور آئندہ بھی پارلیمنٹ کے فلور پر، اس لیے کہ میں اصولوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اصولوں کی اگر اپنے پاؤں تلے روندے، دستور کو اگر پاؤں تلے روندے، بشری حقوق کو اگر پامال کریں پی ٹی آئی، تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ اگر یہ کام پی ڈی ایم کرے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ کون کر رہا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، جس کے خلاف بھی ہو رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، اور اس کی کوئی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ جو ہیں یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس کو بالکل آپ جو اس پہ ملوث ہیں اس کو سزا دیں، لیکن اس کے نتیجے میں جمہوریت کو کمزور نہ کریں، پارلیمنٹ کو کمزور نہ کریں، نان الیکٹڈ فورسز کو طاقتور نہ بنائیں۔ مارشل لا بغیر اعلان کیے، غیر اعلانیہ مارشل لا، وہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نافذ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، غلط ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں وزیرستان میں کیا کچھ ہوا، پورا کا پورا وزیرستان، آپ کو پتہ ہے اس سال وزیرستان میں جو گھر تباہ ہوئے ہیں، جو گھر، ان گھروں کی تلافی کے لیے حکومت نے 46 ارب روپے اس سال دینے تھے، 46 بلین روپیز، ایک پیسہ نہیں دیا، ایک پیسہ۔ آپ کو پتہ ہے ابھی تک لوگ TDPs ہیں، ٹیمپرلی ڈسپلیس پرسن، وطنی مہاجر، ان کو اس سال حکومت نے 17 ارب دینے تھے، ایک پیسہ بھی ریلیز نہیں ہوا۔ غلطیاں تو پرویز مشرف نے بھی کی ہیں نا، ان کے اوپر تو کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، جنرل باجوہ نے خود اعترافات کیے ہیں، کشمیر کے حوالے سے ان کے اعترافات موجود ہیں، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انوالومنٹ میں اس کے اعترافات موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر آپ اقدام کرتے ہیں تو پھر بلا تفریق سب کے خلاف ہونا چاہیے۔ مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے تو اقدام صرف سیاست دانوں اور سیاست کے خلاف ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے تو وتیرہ بنایا تھا، اور سیاست اور سیاست دانوں کے خلاف نیب کو بھی، FIA کو بھی، پولیس کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ریاستی اداروں کو بھی اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں نے، سیاسی حکومتوں نے ہمیشہ سے سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں ہی کو رگڑا دیا ہے، اور جو نان الیکٹڈ فورسز ہیں
ख्वाह वो जुडिशरी के अंदर है, अदलिया के अंदर, साकिब निसार को आप देख लें और उसके साथ और जजेस को आप देख लें, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रिटायर्ड जर्नैलों को आप देख लें, खुद एतराफ़ करते हैं, खुद उनके खिलाफ सबूत मौजूद है। तो उनके खिलाफ जो हैं वो अब आप इस केस को देख लें, इमरान खान के खिलाफ जो केस है, लोग तो कहते हैं अलकादर यूनिवर्सिटी का केस नहीं है, असल में तो NCA का है, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया का है, वहाँ से 190 बिलियन पाउंड जो इस वक्त तकरीबन 60-70 अरब रुपए बनते हैं, वो उन्होंने लिए बरतानिया ने, और वो पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से आए हैं, ये ख़जाने में जमा करो। इन्होंने उठा के वो मलिक रियाज के जो जुर्माना था 460 अरब रुपए कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाया था, और उसके लिए कोर्ट ने एक अकाउंट बनाया था, जाके उसके जुर्माने के अकाउंट में जमा करी, यानी उसको दे दिए। अच्छा, अब ये जो इसके खिलाफ केस है, इमरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। मैंने उस वक्त भी 2 दफ़ा पार्लियामेंट के फ्लोर पर इसको उठाया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तहकीकात बिल्कुल होनी चाहिए इस रकम की, इसमें जो भी इन्वॉल्व है। इसकी मंजूरी दी थी वफाकी काबीना ने, पूरी वफाकी काबीना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, वो वफाकी काबीना की सदारत की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ मलिक रियाज के खिलाफ भी होनी चाहिए। आपको ये जान के हैरत होगी कि नैब ने इस मौके के ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें मलिक रियाज का नाम तक नहीं लिखा है, बिजनेस टाइकून। भाई ये बिजनेस टाइकून क्या है? कोई परिंदा है, कोई दरिंदा है, क्या चीज़ है? तो उसका ना, तो ये इंसाफ नहीं है। ये जो आप सिलेक्टिव जस्टिस आप करते हैं और जो आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड विच हंटिंग करते हैं, ये फिर इसके नतीजे में मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिसने भी किया है, जुर्म किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके नतीजे में जमहूरियत को कमज़ोर ना करें, पार्लियामेंट को कमज़ोर ना करें, आवाम का नुकसान ना करें। कम से कम कहीं से इस मुल्क को दस्तूर और कानून की पटरी पर तो लाने दें, और कहीं से तो कानून और दस्तूर की पटरी पर चलाने दें। तो मुश्ताक साहब, येस और नो की अगर बात की जाए तो बुनियादी सवाल जो था वो कि क्या आप इस साल इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं या नहीं? इलेक्शन बिल्कुल होंगे, और इलेक्शन के ऊपर तो ये इत्तेफाक है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। इनका हुकूमत का जो मुद्दत है वो 12 अगस्त को पूरी हो रही है। 12 अगस्त तक अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे तो विद इन 60 डेज़ इनको 12 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करने होंगे। इस पे तो अपोजिशन, हुकूमत, जुडिशरी सब का इत्तेफाक है। इससे इलेक्शन पीछे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। इख्तिलाफ तो इस पे था कि अभी 2 सूबों में जब इलेक्शन हो जाएगा, खुसूसन पंजाब जो 56% अपने पाकिस्तान है, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा बाकी इलेक्शन को। तो दस्तूर में ये लिखा हुआ है कि फ्री और फेयर इलेक्शन, तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन फिर नहीं होगा। ये एक इख्तिलाफ था, अगरचे मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है कि दस्तूर में फ्री और फेयर इलेक्शन भी लिखा है, लेकिन साथ ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि विद इन 90 डेज़ जो हैं वो इलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल वो तो अब गुजर गया, उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं किया, उसमें तो उस 90 डेज़ के अंदर तो अदालत ने भी नहीं किया, हुकूमत ने भी नहीं किया, तो गुजर गया। अब तो जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन, और बिलखसूस 12 अक्टूबर से पहले इलेक्शन। 12 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं होगा, उसका कोई जवाब नहीं होगा, और ये एक दस्तूर की खिलाफ वर्जी होगी, और आर्टिकल 6 के तहत इस हुकूमत के ऊपर फिर हाई ट्रेजन का वो ये मुर्तकिब होगी अगर 12 अक्टूबर से पहले इन्होंने इलेक्शन नहीं किया। जी बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए टाइम पे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 2018 के अंदर पाकिस्तान के ऐवान बाला में ट्रांसजेंडर एक्ट को मुतारिफ करवाया गया। फिर 2018 के अंदर मई के महीने में जब PMLN की जो गवर्नमेंट थी उसके बिल्कुल इख्तिताम में इस कानून को नेशनल असम्बली से भी पास किया गया, और यूँ ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन गया। 2021 के अंदर सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने ऐवान बाला के अंदर इस पर अमेंडमेंट जमा कराई। वो ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से जो भी डिबेट रही वो यकीनन हमारे नाज़रीन ने सुन रखी होगी। तो अभी हाल ही में फेडरल शरीयत कोर्ट ने 19 मई 2023 जुमे के रोज़ इस पर अपना फ़ैसला सुनाया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत कई दीगर मजहबी जमातें और मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस पटिशन का हिस्सा रहे। तो मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि ट्रांसजेंडर एक्ट एक तवील जद्दोजहद के बाद
جو فیڈرل شریعت کورٹ سے اس کا فیصلہ آ گیا ہے، اور ابھی گو کہ یہ پارلیمنٹ میں ابھی یہ اس پہ بات ہونا ہے، ہاؤس کے سامنے جانا ہے ووٹنگ پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں. دیکھیں، میں تو آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں. فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اور فیڈرل شریعت کورٹ کی تحسین کرتا ہوں کہ انہوں نے قرآن سنت کی روشنی میں بہت اچھا اور متوازن فیصلہ دیا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں کیا ہے، میں ذرا اس پہ بات کریں. دیکھیں، سادہ سی الفاظ میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 نافذ العمل تھا، جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، اس کے جو کلاس جو سیکشن 2F ہے، جس میں جینڈر آئیڈینٹی کی بات کی گئی ہے، اور جینڈر آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے ایکٹ کے مطابق کہ وہ اندرونی باطنی احساس سے ایک شخص اپنے جنس کا اور صنف کا تعین کرے گا، تو شریعت کورٹ نے یہ کہا کہ یہ خلاف قرآن سنت. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو سیکشن 2 and 3 ہے، جس میں ٹرانسجنڈر کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اس ایکٹ میں، اور وہ یہ کہ ایک پورا مکمل مرد اور مکمل عورت اگر ذہنی طور پر یہ سمجھے، ایک عورت یہ سمجھے کہ میں عورت نہیں ہوں، مرد ہوں، حالانکہ وہ بایولوجیکلی مکمل عورت ہے، اور ایک مرد جو مکمل طور پر مرد ہے، پورا مرد، کوئی نقصان اس میں نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر یہ سمجھے کہ میں عورت ہوں، تو وہ اپنے جنس کے خلاف صرف جو ہیں وہ اختیار کر سکتا ہے. تو شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ بھی خلاف قرآن سنت ہے. تیسرا جو سیکشن 3 تھا، اس میں لکھا گیا تھا کہ جو آپ کا سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی ہے، یعنی ایک شخص نادرا کے پاس جاتا ہے، عورت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو عورت، لیکن مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں مرد ہوں، تو مجھے جو ہے اپنی پرسیپشن کی بنیاد پر شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس دے. تو نادرا پابند تھا کہ وہ دے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی. تو شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور چوتھی جو بات شریعت کورٹ نے یہ کی کہ جو رائٹ ٹو انہیرٹ ہے، وراثت کا حق ہے، تو اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی عورت ہے اور وہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی کی بنیاد پر وہ سمجھے کہ میں مرد ہوں، تو پھر اس کو مرد کا وراثت ملے گا. تو یہ شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. تو یہ اس حوالے سے ایک بہت اچھا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ تھا، یہ پارلیمنٹ کی ایک اجتماعی گناہ تھا، ایک اجتماعی غلطی تھی، اور یہ ایک ڈرون اٹیک تھا پاکستان کی شرم و حیا، پاکستان کی اقدار، پاکستان کی روایات، ہماری خاندانی سسٹم اور ہماری شادی بیاہ کے ادارے کے اوپر. یہ ایک اور مسلم عورت کی جو ماڈسٹی اور ڈگنیٹی، اس کے اوپر ایک حملہ تھا. تو الحمدللہ جو 2 کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس نے پہلے ہی اس کو غیر شرعی قرار دیا تھا، اور فیڈرل شریعت کورٹ اس نے اب اس کو غیر شرعی قرار دیا ہے. اب پارلیمنٹ میں میری لیجسلیشن ہے، اسی کی روشنی میں خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹ بل میں نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور وہ کمیٹی سے پاس ہو کے سینٹ میں آ چکا ہے. امید ہے کہ جون میں یا جولائی کے پہلے ہفتے میں سینٹ سے منظور ہو جائے گا. ہم اس کی کوشش کریں گے. میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے تمام سینیٹرز جو اپنے اپنے علاقے میں سینیٹرز ہیں، ان کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ جو سینیٹر مشتاق کی قانون سازی ہے وہاں، اور جس کی تائید کی ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اور فیڈرل شریعت کورٹ نے، اس کے مطابق اس کو منظور کیا جائے اور اس کی حمایت کی جائے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ زیادہ کمپریہنسو لیجسلیشن ہے، جس میں جس طرح فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں بھی کورٹ نے کہا، اسی طرح میں نے اس قانون میں بھی یہ تجویز کیا ہے کہ انٹرسیکس سب سے مظلوم طبقہ ہے، مارجنلائز سیگمنٹ ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. جو والدین اپنے خنثی بچوں کو چھوڑیں گے، ترک کریں گے، تو وہ جرم کریں گے، ان کو قید اور جرمانے کی سزا ہوگی. اسی طرح جو ان کو لیں گے، ان سے بھیک مانگیں گے یا ان کی توہین کریں گے، زبردستی ان سے کوئی ایسا کام کریں گے، تو وہ بھی جرم ہوگا اور اس کو بھی قید اور جرمانے کی سزا ہوگی. اور میں نے اس قانون میں بھی اور یہاں بھی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں بھی کہ ان کو تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹ حکومت دیں، تعلیم کا، صحت کا، وراثت کا، ووٹ کا، اجتماع کا اور نوکریوں کا، یہ سارے حقوق جو ہیں ان کو دے. تو یہ میں نے وہاں بھی کیے. تو انشاءاللہ اسی طرح یونک کو بھی. تو یہ ایک جنگ ہے اسلام اور شاعر اسلام کی، اور میں پارلیمنٹ میں جس طرح میں نے عرض کیا اسی لیے ہوں. ہم اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع کی یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. ٹرانسجنڈر ایکٹ اس کا ثبوت ہے،
ربا کے خلاف, سود کے خلاف. پارلیمنٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ہماری جدوجہد اس کا ثبوت ہے. وقف پراپرٹی بل اس کے لیے جو جدوجہد وہ ثبوت ہے. ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام سے جو بل آیا تھا اس کو واپس کر دیں کی جدوجہد. جو فورسڈ کنورژن, جبری تبدیلی مذہب کے نام پر جو قبول اسلام کے اوپر پابندی کا بل آیا تھا اس کو جس طرح ہم نے پسپا کر دیا. تو یہ اسلام کی اور شاعر اسلام کی دفاع کی جنگ یہ پارلیمنٹ میں ہم نے لڑی ہے, لڑیں گے انشاءاللہ. ہم یہ جدوجہد پبلک میں, میڈیا میں بھی, عدالتوں میں بھی لڑیں گے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, ہماری زندگی کا مشن ہے. اس کے اوپر نہ ہم پشیمان ہوں گے, اس کے اوپر نہ ہم تھکیں گے, اس سے نہ ہم واپس ہوں گے. انشاءاللہ پاکستان کو دستوری پاکستان کے مطابق ایک اسلامی فلاحی ریاست جہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہو, جہاں عوام کا اختیار ہو, اور جہاں حقیقی جمہوریت ہو, اور جہاں پہ اسلام کے جو نظام عدل ہے اس کا راج ہو, اس کے لیے ہم انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے. جی انشاءاللہ. جی ناظرین, جیسا کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے فرمایا کہ پارلیمان کے اندر جدوجہد کے ساتھ ساتھ جو چیز کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتی ہے وہ عوامی اویئرنیس کے ذریعے عوامی پریشر ہوتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو اس طرح کے قوانین آتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے رہیں گے اور اویئرنیس کے ذریعے ایک عوامی پریشر بنا کر اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مشتاق صاحب, ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ 1967 کے بعد فارمیسی ایکٹ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم لیجسلیشن جو آپ نے انیشیٹ کی اور وہ کمیٹی سے گزشتہ دنوں پاس ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو اس حوالے سے بھی بتائیں کیونکہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور بالعموم کافی لوگوں کو اس حوالے سے زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, یہ بھی بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو فارمیسی ایکٹ اس وقت پاکستان میں نافذ العمل ہے وہ 1967 کا ہے, یعنی 55 سال ہو گئے ہیں, اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی, اس کو اپ گریڈ نہیں کیا, اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہے. تو یہ پہلی مرتبہ 55 سال کے بعد فارمیسی ایکٹ کے اندر میں جامع ترامیم جو ہیں وہ لایا ہوں, اور وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ نے اس کو یونانیمسلی جو ہیں وہ پاس کی, اور حکومت نے بھی اس کی تائید کی. اور ظاہر ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپوزیشن اور حکومت سب کے سینیٹرز ہوتے ہیں, اور تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہوتی ہے. تو سب سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر میرے ان جامع ترامیم کو جو فارمیسی ایکٹ کے اندر تھا وہ پاس کی. ایک تو یہ کہ یہ پرانا ایکٹ تھا, اس دوران کافی تہذیبی اور تمدنی ارتقاء ہوا ہے, ٹیکنالوجی آئی ہے, سائنس اور علم وہ آگے بڑھا ہے. تو اس سب کی ضرورت تھی کہ اس کو ریویو کیا جائے, اس پہ نظر ثانی کی جائے اور اس میں کچھ تبدیلی کی جائے. تو ایک چیز ہے. دوسرا یہ کہ اس ایکٹ کے ذریعے سے میں نے جو فارمیسی کی تعلیم ہے اس کو زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے. فارمیسی کے ایجوکیشن کو, فارمیسی کے اداروں, ان کے کورسز کو, فارمیسی کے اداروں کی رجسٹریشن اور ان کی کوالٹی کو. اسی طرح جو فارمیسی کونسل جو ایک خود مختار ادارہ ہے ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے, اس کی ایک سپرویژن کے لیے, ان کو زیادہ اسٹرینتھن کیا. ان کی جو ڈیوٹی ہے, ان کے جو فرائض ہے ان کو زیادہ واضح کیا, اور اس کے اندر جو مختلف انکروچمنٹس تھے ان کو بھی ختم کر دیا. اسی طرح فارماسسٹ جو ہیں, جو 4 سالہ ڈگری کورس ہیں, وہ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جس وقت 1967 میں فارمیسی ایکٹ بن رہا تھا اس وقت صرف 4 ڈگری اوارڈڈ ادارے تھے, اور اس وقت مور دین 70 ہے. تو ظاہر اچھا خاصا مین پاور ہمارے پاس جو آیا, اور اسی طرح سینکڑوں ادارے سے جو ڈپلوما 2 سالہ ڈپلوما کر رہے ہیں. تو جو 4 سالہ ڈگری کورس کر رہے ہیں یونیورسٹی کا, وہ جو ہیں وہ فارماسسٹ ہوگا, اور جو 2 سالہ جو ڈپلوما کرے فارمیسی ٹیکنیشین کا, اس کو رجسٹر بی میں رجسٹر کیا جائے گا, اور اسے کو فارماسسٹ کا درجہ جو ہے دیا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ اس سے جو ہیلتھ ڈیلیوری سروس ہے اس میں بہت زیادہ اپ گریڈ ہو جائے گا. ادویات ظاہر بہت اہم ہیں, اس حوالے سے کوئی بھی بے احتیاطی ملک کے لیے, عوام کے لیے, سماج کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اس ایکٹ کے بارے میں بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس سے لوگ بے روزگار ہوں گے. اس سے کوئی بے روزگار نہیں ہوگا. اس سے فارمیسی کی جو تعلیم ہے اس کو بھی انشاءاللہ تقویت ملے گی. جو ڈپلوما ہولڈر ہیں
ان کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے. ان کو کو فارماسسٹ اور ان کے رجسٹر بی میں ان کی رجسٹریشن کا وہ بالکل واضح طور پر اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اسی طرح کوئی اس سے بے روزگار نہیں ہوگا. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ادویات فروخت نہیں کر سکے، وہ ڈرگ ایکٹ کے تحت آتا ہے، وہ فارمیسی ایکٹ کے تحت نہیں آتا. تو انشاءاللہ اس کا بیرونی ملک بھی بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے، ملک کے اندر بھی اس کے بہت مثبت اثرات پڑیں گے. تو ناظرین، جیسا کہ مشتاق صاحب نے فرمایا کہ فارمیسی ایکٹ کے ہماری ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم پر کیا مثبت اثرات ہوں گے، تو اسی کے ساتھ آج کے شو سے آپ سے اجازت لیں گے، اور انشاءاللہ اگلے بدھ کو سیم ٹائم آپ کے لیے ایک اور شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.